جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، سلسلہ وار خدا کا پاک کلام ہم سیکھ رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ایک انتہائی اہم کتاب، یوں تو ساری کی ساری کتابیں بڑی اہم ہیں، لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو یہ کتاب یعنی جو زبوروں کی کتاب ہے وہ کلیسیاؤں میں بڑی پسندیدہ کتاب ہے، اس لیے کہ اسی میں سے ہم زیادہ تر تلاوت کرتے اور خاص طور پر اپنی روزمرہ زندگی میں جب کبھی ہم صبح کو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اپنے کام پر جاتے ہیں، تو اپنی روٹین میں جب ہم دعا کرتے ہیں یا پھر چند لمحات اپنے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس میں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زبوروں کی کتاب میں سے تلاوت کرنا پسند کرتے ہیں، ایسے ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو لوگوں میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات، اور آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اسی کتاب کے حوالے سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ کتاب فیورٹ کتاب بن چکی ہے ایمانداروں کی۔ ایک شخص سے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اگر آپ کو کسی ویران جزیرے کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور آپ کے سامنے صرف ایک چوائس رکھی جائے کہ کتاب مقدس کی کتابوں میں سے جو 66 کتابیں ہیں، آپ ان میں سے صرف ایک کتاب اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، تو آپ کون سی کتاب اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں زبوروں کی کتاب کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کروں گا۔ اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ کوئی اور کتاب ساتھ لے جانا پسند کیوں نہیں کریں گے، جبکہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سارے کا سارا خدا ہی کا پاک کلام ہے، سارے کا سارا خدا کا الہام ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب میں زبوروں کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ مجھے خدا کی حضوری میں لے کر چلی جاتی، اور عام تجزیے کے مطابق بھی کتاب مقدس کے ماہر لوگ اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ کامیاب معاشرتی زندگی کے لیے امثال کی کتاب کا پڑھا جانا، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ تمنا کہ آپ ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاریں، معاشرے کے اندر آپ کو قدر کی اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو ضروری ہے کہ آپ امثال کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی حضوری میں کامیاب ہوں، خدا کی نظر میں اس کے پسندیدہ بنیں، تو اس کے لیے زبوروں کی کتاب کا مطالعہ کیا جانا یہ بہت ضروری۔ سو اس لحاظ سے یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل، اور اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب، اس کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا۔ جنہوں نے کبھی غور سے زبوروں کی کتاب کو پڑھا ہے، اس کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے زبور سے لے کر 41ویں زبور تک یہ پہلی کتاب ہے،
42ویں زبور سے لے کر 72ویں زبور تک یہ دوسری کتاب ہے. 73ویں زبور سے لے کر 89ویں زبور تک یہ تیسری کتاب ہے. اور پھر 90 زبور سے لے کر 106 زبور تک یہ چوتھی کتاب ہے. اور 107ویں زبور سے لے کر 150ویں زبور تک یہ پانچویں کتاب ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا کہ اسے 5 کتابوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ برابر بن جائے شریعت کی کتابوں کے. یعنی کہ ہم نے اس بات کو پہلے سیکھا بھی ہے جب ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا. باری باری بائبل مقدس کی کتابوں پر غور کرنا جب ہم نے سیکھا تھا تو ہم نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ بائبل مقدس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ شریعت کی کتابیں. پیدائش سے لے کر استثناء تک، یعنی کہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، یہ 5 کتابیں توریت کی کتابیں، شرع کی کتابیں یا پھر شریعت کی کتابیں کہلاتی. اور زبوروں کی کتاب کو بھی 5 کتابوں میں بائبل کے ماہر لوگوں نے اس لیے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ شریعت کی کتابوں کے برابر سمجھی جائیں. کیونکہ شریعت بھی آپ کو جو ہے وہ خدا کے قوانین سکھاتی، اور زبوروں میں بھی بار بار آپ کو اسی بات کی جانب اشارہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خدا کے پاک کلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہوئی، اور یہ تجربات جو مختلف لوگوں کے ہیں آپ کے سامنے اسی طور سے آتے ہیں کہ یہ کتاب اصل میں آپ کو خدا کی حضوری میں آگے بڑھنا اور خدا کی حضوری میں آگے چلتے رہنا، روحانی زندگی میں ترقی کرنا، یہ کتاب آپ کو سکھاتی. اور پھر اس کے ساتھ عام طور پر اس کتاب کے حوالے سے جب ہم زبوروں کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو کوئی جانتا ہے کہ لفظ زبور کا کیا مطلب ہے؟ زبور لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے جو جانتا ہو، بچپن سے ہم زبور گائیں گے، ہم گیت گائیں گے. یہ بات یاد رکھیں، اس کتاب کے حوالے سے 2 نام اس کے لیے عام طور پر ہماری زبان میں رائج ہے، اور ایک زبور اور ایک مزامیر. دونوں ناموں سے آپ واقف ہیں، ایسے ہی ہے جی؟ دونوں ناموں سے آپ کیا ہیں جی؟ ایک زبور ہے اور ایک مزامیر ہے. یہ دونوں نام مترادف لفظ ہیں، اور ان کا مطلب ہے ایک ایسی نظم جو وزن اور بحر کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی تاکہ گائی جا سکے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ زبور کے لیے یا مزامیر کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے تحلیم، اور اس کا مطلب ہے مدح کے گیت. یعنی کہ ایک ایسے گیت یا ایسی نظم جو خدا کی حمد و ثنا کے لیے گائی جاتی. سو زبور کا اور مزامیر کا مطلب بھی یہی کہ ایک ایسی نظم جو خدا کی حمد و ثنا کے لیے یا خدا کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے تاکہ یہ عبادات میں گائی جا سکے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب نہ صرف ہم مسیحیوں کی بلکہ اہل یہود کے نزدیک بھی یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہم اپنی روزمرہ عبادات میں اس کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عبادت میں زبور نہ گائے جائیں تو لگتا ایسے ہے کہ عبادت مکمل نہیں. یعنی کہ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جو مزامیر یا زبور ہیں یہ اس قدر رچ بس چکے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت، چاہے وہ غمی کی ہے، خوشی کی ہے، کوئی بھی ہے، جب آپ زبوروں میں سے کچھ گاتے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت ہمیں
ادھوری معلوم ہوتی۔ زبور کا اور مزامیر کا مطلب ہے کہ وہ گیت، اور گیت کا لفظ جب ہم گیت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں گیت ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا ایک عام لفظ ہے۔ بطور مسیحی ہم جب گیت کی بات کرتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ گیت جو ہم نے خدا کی حمد و ثنا کے لیے مختلف شاعروں نے لکھے ہیں، لیکن گیت ہی کا لفظ جو دوسرے گانے وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زبور کا لفظ اور مزامیر کا لفظ یہ ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ خدا کے زندگی بخش پاک کلام کا حصہ۔ یہ پنجابی میں ہو سکتے ہیں، اردو میں ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی زبان میں جب آپ ان کو گاتے ہیں، اور ان کو گانے سے کیوں آپ کو سکون محسوس ہوتا، کیوں مختلف موقعوں پر، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ جب اس شخص نے جس سے یہ کہا گیا کہ آپ جب اکیلے ہیں تو آپ کو کیوں زبوروں کی کتاب کو پسند کرتے ہیں، اور اس نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، یہ جواب دیا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب میں دکھی ہوتا ہوں تو یہ 20واں زبور کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری ودھاوے گا، یعقوب دا خدا، یہ زبور مجھے تسلی دیتا جب میں غم کی حالت میں ہوتا ہوں، یہ زبور مجھے سنبھال لیتا، اور جب میں کبھی مصیبت میں ہوتا ہوں، جب کبھی میں پریشانی کے عالم میں ہوتا ہوں، جب کبھی میں کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہوں، تو پھر میں اپنے خدا کے سامنے اس بات کو زبور نویس کے ساتھ مل کر رکھتا ہوں، مینوں تو رہائی دے ربا وے، میری مصیبت دیکھ خداوند، جب میں دکھی ہوتا ہوں تو بھی زبوروں کی کتاب میری رہنمائی کرتی ہے، اور جب میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو زبور نویس کے یہ الفاظ میرے سامنے آ جاتے ہیں کہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے، اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدھی سمجھے گا۔ زندگی میں آنے والے مختلف حالات، مختلف معاملات، اور جب کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، اور پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم خوش ہو تو کیا کرو، حمد کے، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی شکر گزاری کی عبادت ہو اور آپ نہ گائیں تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، یا پھر شکر یہوہ دا ہی کرو شکر۔ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھی زبوروں کی کتاب آپ کی رہنمائی کرتی ہے، غم کے موقع پر یہ آپ کے لیے تسلی، اور جب کبھی آپ زندگی کے سفر میں آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت رب عیالی میرے کول، کیا خیال ہے؟ زندگی کا کوئی بھی لمحہ، زندگی کے کیسے بھی لمحات جب آپ کو درپیش ہوتے ہیں تو زبوروں کی یہ کتاب آپ کی رہنمائی کے لیے، زبوروں کی یہ کتاب آپ کی تسلی کے لیے، زبوروں کی یہ کتاب شکرگزاری کے حوالے سے، زبوروں کی یہ کتاب دعا کے حوالے سے، شکرگزاری کے لیے حوالے کسی بھی آپ چیز کو لے لیں، زبوروں کی کتاب آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلیسیوں میں زبوروں کی کتاب پسند کی جانے والی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم زبوروں کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مقدس داؤد کے زبور، کیا جی؟ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں زبوروں کی تو عام طور پر اسے مقدس داؤد کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ کیا ہوتا ہے جی؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زبوروں کی کتاب ہے یہ مقدس داؤد کے زبور ہیں۔ یہ عام تاثر، یہ بات یاد رکھیں، یہ عام تاثر ضرور ہے کہ اسے مقدس داؤد جو اسرائیل کا مشہور بادشاہ اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نام اسے دیے جانے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ زبوروں کی کتاب کا ایک غالب حصہ مقدس داؤد سے منسوب ہے. زیادہ تر مزامیر اس نے لکھے ہیں، اور چونکہ زیادہ زبور اس نے لکھے ہیں اس لیے اسے عام طور پر مقدس داؤد سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ زبوروں کی کتاب کو مکمل ہونے میں 1000 سال کا عرصہ لگا. کتنا سال جی؟ 1000 سال. تقریباً 1400 قبل از مسیح سے لے کر 400 قبل از مسیح تک، مقدس موسیٰ کے زمانے سے لے کر نہمیہ اور عزرا کے زمانے تک 1000 سال کا عرصہ لگا ہے زبوروں کی کتاب کو مکمل ہونے میں. اور اس میں سے جب آپ اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو جو زبوروں کے سرنامے ہیں جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں واقعات کے لحاظ سے یا جس نے ان کو لکھا. اور 150 میں سے 73 زبور مقدس داؤد سے منسوب ہیں. کتنے زبور جی؟ داؤد کے کتنے ہیں؟ 73 زبور مقدس داؤد نے لکھے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نام بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کس نے زبور کو لکھا ہے؟ شاباش شاباش. اس کے علاوہ آپ کو آصف کے 12 مزامیر نظر آتے ہیں، 12 زبور آصف کے نام سے. 10 آپ کو بنی کورا کے نام سے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ 2 آپ کو مقدس سلیمان کے نام سے منسوب نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ مقدس موسیٰ کی آپ بات کر لیں، اس کے علاوہ ایتان ہے، ایمان ہے اور عزرا. یعنی کہ مقدس داؤد کے علاوہ آپ کو یہ نام بھی سرناموں کے اوپر لکھے ہوئے ملتے ہیں. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ 49 زبور ایسے ہیں. کتنے جی؟ 49. 49 زبور ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی سرنامہ نہیں. سو یہ وہ انفارمیشن یا یہ وہ ساری باتیں جو مزامیر کے حوالے سے، اور یہ انتہائی اہم بات بھی ہے اور یقیناً یہ ہم سب کی بھی پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے. لیکن شرط ہے آج ایک بات جو خدا اسی کتاب میں سے ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندگی میں ایک باوقار مرتبہ، ایک رتبہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہم زمین پر رہ کر بلکہ اس کے ساتھ ہم اپنے خدا کی حضوری میں بھی. اور یہ کتاب چونکہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہم محسوس کرتے ہیں، جب ہم زبور گاتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں. اور خدا تو چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف جب اس کی حضوری میں یہاں پر ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں، گھر میں ہیں، گلی میں ہیں، بازار میں، جہاں پر آپ مرضی ہیں. یہ بات یاد رکھیں، آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہیں پر خدا کی حضوری بھی ہے اور وہیں پر خدا کی معموری بھی ہے. اور خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ زمین خدا کے جلال سے معمور ہے. اس کائنات کا ایک ایک کونا جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ اومنی پریزنٹ ہے. کیا ہے جی؟ ہماجا. اس کے لیے ایک اصطلاح ہے اردو کی، ہماجا. سنیے جی کبھی آپ نے ہماجا؟ ہماجا کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک جگہ پر موجود ہونا. کیا ہونا جی؟ ہر ایک جگہ پر. جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ ہماجا ہے، ہر ایک جگہ پر حاضر و ناظر ہے. سو خدا کی حضوری ہر ایک جگہ پر ہے. یہ بات سوچیں کہ یہاں پر وہ نہیں ہے، اور اس لیے تو خدا کے بندے زبور نویس نے لکھا ہے، مقدس داؤد نے، کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں. ہر ایک جگہ پر اس کی حضوری. اور یہ کتاب چاہتی ہے، اور آج خاص طور پر جو تلاوت ہم نے کی ہے، کون سی تلاوت کی ہے جی ہم نے؟ زبور نمبر 118 اور آیت نمبر. اور آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ابواب کے لحاظ سے آپ مرکزی باب کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے زبور نمبر 118 آتا. اور جب آپ آیات کے لحاظ سے مرکزی آیت کی بات کرتے ہیں، یہ میں اعداد و شمار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اعداد و شمار آپ کے سامنے بہت سے رکھے گئے ہیں. سو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کتاب مقدس میں ابواب کے لحاظ سے زبور نمبر 118 یہ مرکزی باب ہے.
اور زبور نمبر 118 کی 8ویں آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ مرکزی آیات کے لحاظ سے یہ مرکزی آیت ہے جو تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں دراصل ایک پالیسی ہمارے سامنے خدا کا بندہ زبور نویس رکھ رہا. اور یہ زبور نویس کوئی اور نہیں، یہ خدا کا بندہ مقدس داؤد ہے جس نے اس زبور کو لکھا. اور وہ ہمارے سامنے ایک ایسی کامیابی کی کنجی آج رکھنے جا رہا کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک عزت، مرتبہ اور مقام پانا چاہتے ہیں، تو ایک کنجی آج اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایک پالیسی آج ہم زندگی میں بہت سی پالیسیاں اپناتے ہیں. اور پالیسی کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ پالیسی کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے بچے جہاں پر بیٹھے ہیں، پالیسی کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا اردو میں؟ کوئی ترکیب جو آپ لگاتے ہیں، کوئی طریقہ کار جو آپ اپناتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے. دیکھیں چونکہ پاکستانی ہے نا، پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہم سمجھتے ہیں کئی بار ہم جگاڑ لگاتے ہیں. جگاڑ کا لفظ سنا ہے جی؟ کیوں کام نو کرنا ہے ہمیں جگاڑ لا رہی ہے. کوئی ترکیب جو آپ اپناتے ہیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے. اور خدا کا بندہ زبور نویس، خدا کا بندہ مقدس داؤد آج ہمارے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کے میدان میں آگے بڑھیں، اور نہ صرف اس زمین پر رہ کر بلکہ خاص طور پر ہم اپنے خدا کی حضوری میں یہاں پر رہتے ہوئے بھی اور پھر اپنی آئندہ زندگی میں بھی، تو اس کے لیے وہ ایک پالیسی آج ہمیں دے رہا. اور یہ پالیسی کیا ہے؟ ابھی آیت آپ نے پڑھی ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا کرنا جی؟ خداوند پر کیا کرنا؟ خداوند پر کیا کرنا؟ توکل کرنا. خداوند پر توکل کرنا. اور خداوند کا لفظ وہ لفظ ہے جو عبرانی میں جس کا ترجمہ یہوہ اور جس کا اردو میں ترجمہ میں جو ہوں سو میں، اس خدا کی ذات پر توکل کرنا جو ہر ایک جگہ پر حاضر و ناظر و موجود ہماجا خدا ہے. وہ جو اومنی پریزنٹ اور وہ جو اومنی پوٹنٹ، جو علیم کل بھی ہے، سب جانتا. وہ خدا جو اس کائنات کا خالق اور مالک، جس کے بارے میں ہم اپنے عقیدے میں بھی اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو اس کائنات کا خالق اور مالک خدا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ تو خدا ہے، وہ تو خداوند ہے، وہ تو سب کچھ جانتا بھی ہے، سب کچھ کر بھی سکتا ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اسے کس طور سے لیتے ہیں. اور خدا کا بندہ زبور نویس آج ہمارے سامنے اسی بات کو رکھ رہا ہے کہ بطور ایماندار، بطور اس کی مخلوق ہونے کے ناطے سے آپ اپنے خدا کو کس طور سے لیتے ہیں. کیا کبھی آپ نے اس پر توکل کیا ہے؟ اور یہاں پر وہ ایک بہتر بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. دو چیزوں کا موازنہ، حالانکہ موازنہ بنتا نہیں ہے، انسان کا اور خدا کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، خالق کا اور مخلوق کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں بھی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری کتاب میں سے ایک آرٹیکل پڑھا ہوگا. پڑھتے ہم کم ہی ہیں، مجھے پتا ہے، جن کے پاس ہے انہوں نے چھڑپتی تو سنبھال کے رکھی، کدھر کدی مہینے بعد اتوں جھاڑ چھاڑ دینے چاہیے، توڑ نہ پئی. پڑھتے کم ہیں. پڑھا ہے کسی نے ایک آرٹیکل خالق بمقابلہ مخلوق؟ کسی نے پڑھا ہو آپ میں سے؟ کتاب بہت سے لوگوں کے پاس ہے جی. کتاب کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ذرا ہاتھ دکھائیں کتنے لوگوں کے پاس ہے. یہ آرٹیکل پڑھا ہے آپ نے سے کسی نے؟ آج جا کے آپ نے پڑھنا ہے، کچھ پڑھا بھی کریں. دیکھیں جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، سیکھتے نہیں ہیں. اگر سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنے کی عادت ڈال لیں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ کامیابی کی کنجی. خالق اور مخلوق کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہاں پر اس ایک آیت مقدسہ میں خدا کا بندہ ہمارے سامنے رکھو کہ ہم انسان ایسا کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ ایسا کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالق کو
زندگی میں ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم انسانوں پر توکل کرتے ہیں کہ یہ شخص میرے لیے یہ کر دے گا، یہ شخص میرے لیے یہ کر دے گا کئی بار۔ اور اگر آپ نویات پڑھیں گے، نویات میں کیا لکھا ہے؟ ایک اور بات بڑی اہم یہاں پر لکھی ہے، ہم امیر لوگوں پر، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ساڈے برے وقت کام آوے گا۔ کئی بار ایک دوسرے لوڑ چلانا واسطے کیا کرتے کیا ہیں؟ ضرورت پی جاتی ہے نا، لے ہن کی کریے تعلق خراب کر لیے، جدوں لوڑ پیندی ہے بابا سانوں پیسے مل جاندے۔ خدا کے پاک کلام کے منافی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، بطور انسان ہم ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر خدا سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں یہ پالیسی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوے دار تو ہیں کہ میں مسیحی ہوں، آپ اعلان تو کرتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں، لیکن آپ ایماندار نہیں، خدا کی نظر میں آپ کا کوئی ایمان نہیں۔ ایک ایسی پالیسی آج زندگی میں لے کر جائیں، خداوند پر توکل کرنا، وہ خداوند جو قادر مطلق خدا ہے، وہ خداوند جو آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کے حوالے سے کہ اس کی قدرت کل آج بلکہ ابد تک یکساں۔ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کی قدرت بڑی بے انت ہے؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ بڑی، وہ قادر مطلق ہے۔ جب وہ قادر مطلق ہے تو پھر کیوں اس پر بھروسہ نہیں کرتے؟ زبور نویس یہی بات ہمارے سامنے، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، ایمان، یہ مترادف لفظ ہیں۔ ایمان، توکل، یقین، بھروسہ، یہ مترادف لفظ ہیں، اور اس کا انگلش ترجمہ ٹرسٹ۔ توکل کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ کیا کرنا؟ روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہاں پر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، توکل بھی ہے، یقین بھی ہے۔ وہیں پر اس کا ایک مطلب بھی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں یا ادھار دیتے ہیں، ادھار لینا اور دینا، کیوں ہم ایک دوسرے کو ادھار دے دیتے ہیں؟ جب یہ پتا ہو کہ اس نے مجھے کیا کر دینا ہے، واپس کیا کر دینا ہے جی؟ آپ اسے دیتے ہیں جسے پتا ہو کہ اس نے مجھے کیا کرنا ہے، واپس کر دینا۔ اور پھر جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے، دینے کے پیچھے، کہ یہ مجھے واپس کر دے گا، اس سوچ کا نام توکل ہے۔ جو ادھار دینے کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہوتی ہے نا، وہ توکل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بہت سی کمپنیاں ہیں، بہت سی کمپنیاں آپس میں مل کر کاروبار کرتی ہیں، اور جب مل کر کاروبار کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ان کی سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ جب ہم کاروبار مل کر کر رہے ہیں تو جب پرافٹ آئے گا تو وہ یہ پرافٹ میرے حصے میں بھی آئے گا، میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں، آپ مجھ پر کر رہے ہیں، دوسرا بھی ہم پر کر رہا ہے، تیسرا بھی ہم پر کر رہا ہے، چوتھا بھی، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس بھروسے کا نام توکل ہے۔ جب یہی بات خدا کا بندہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ ہم اپنے خدا پر توکل کریں، اپنے اس خدا پر جو قادر مطلق خدا، آج ذرا اپنی زندگی میں اس بات پر غور کریں۔ ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن بہتر بات کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، خدا کے پاک کلام کی پالیسی کیا ہے، بطور ایماندار ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے جی؟ میں نے زندگی میں بڑا تجربہ کیا، لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ میری چلے یہ کمزوری سمجھ لیں، میں بڑی جلدی باتوں میں آ جاتا ہوں، میں باتوں میں کسی پر بھروسہ توکل کر لیتا ہوں، لیکن کئی بار میرا بھروسہ ٹوٹا ہے۔ میں کسی کو کچھ سمجھتا رہا لیکن وہ کچھ نکلا۔ کئی بار بڑے بڑے ایماندار لوگ جو آپ کی نظر میں بڑے خدا پرست ہوتے ہیں، کئی بار بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا خدا پرست ہے، لیکن وہ بعد میں کیا نکلتے ہیں۔ اس لیے آج یہ میں اپنے تجربے میں بھی، آپ نے بھی زندگی میں بہت سے تجربے کیے، انسان یاد رکھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہاں، قابل بھروسہ بھی بہت سے انسان ہیں جو قابل بھروسہ بھی ہیں، لیکن انسان پھر بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو دھوکہ نہیں دیتا
قادم مثل خدا. خداوند پر توکل کرنا اپنی زندگی میں آج یہ پالیسی اپنے ساتھ لے کر جائیں. زبور نویس آج ہمارے سامنے اس پالیسی کو رکھتا. اپنے تجربے کی بنا پر اس نے یہ بات کی ہے اور خدا نے اس بات کو اپنے پاک کلام کا مستقل حصہ بنا دیا کہ اپنی زندگی میں اپنے خداوند پر، کیونکہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا، وہ سب کچھ کرنے کی، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. اپنی زندگی میں اس پالیسی کو اپنائیں. انسانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. کوئی کسی کا کچھ، ہاں انسان ایک دوسرے کو بڑی دفعہ ہم ایک دوسرے کا بہت کچھ بگاڑ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جس کو خدا نے عزت دینی ہے، جس کو خدا نے کامیاب کرنا ہے. یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اپنے بھائیوں پر توکل کرتا تھا، بھروسہ کرتا تھا کہ میرے بھائی ہیں. باپ نے بھیج دیا جاؤ پتہ کر کے آؤ، ان کے اندر حسد ہے، کنویں میں ڈال دیا ہے، پھر بیچ دیا ہے. اور ایک شخص نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کا خدا آپ کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو کنویں میں نہیں رکھ سکتا. خدا کیسے پھر وہاں سے نکالتا؟ انسانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. یہ بات یاد رکھیں. اپنی زندگی میں یہ پالیسی، یہ منصوبہ آج اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے خدا پر توکل کرنا، اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. اور صرف کہنا نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں نے اپنے ایمان سے بھی ثابت کرنا ہے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اول درجہ اپنے قادر مطلق خدا کی ذات کو دینا. خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے. بہتر بات کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں بہتری کی جانب جانا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں جی؟ پالیسیاں کیا اپناتے ہیں تاکہ بہتری کی جانب جائیں، تاکہ بھلائی کی جانب جائیں، تاکہ ہم اور زیادہ اونچائی کی جانب جائیں. اور آج یہی منصوبہ خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے رکھ رہا ہے زبوروں کی کتاب میں سے، جہاں اور سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں. کہ آج ایک بات، خدا پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا خدا، کئی بار ایسا ہوتا ہے زندگی میں ناکامیاں بھی آتی ہیں. پچھلی بار ہم نے ایوب کی زندگی پر غور کیا، کیا کتنی ناکامیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن جب وہ قائم رہا خدا نے پھر کیسے اس سے دگنا دیا. آخری باب آپ نے پڑھا اس کا، خدا نے کیا کیا تھا؟ جتنا پہلے تھا اس کے پاس خدا نے کیا کیا؟ کیا کیا خدا نے؟ دگنا دیا. کیوں دگنا دیا؟ خدا کے ساتھ وفادار رہا، اپنے خدا پر بھروسہ اور توکل. پھر بھی اگر کچھ کہیں پر غلطی ہو گئی، خاک اور راکھ میں بیٹھ کر اس نے توبہ کی ہے. اور آج اسی پالیسی کو اپنے سامنے رکھ کر، اگر پہلے ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے رہے ہیں کہ فلاں میرے لیے یہ کرے گا، فلاں میرے لیے یہ کرے گا، ہم دوسروں پر توکل کر رہے ہیں. اور تو ہم خدا کے گھر میں آ کر بھی ہماری نظریں انسانوں پر ہوتی، دوسروں پر بھی، وہ میرے لیے یہ کر دے گا، وہ میرے لیے. خدا نے کرنا ہے آپ کے لیے. اور جو پھر خدا عزت دیتا ہے، عزت وہ ہے جو لوگ آپ کے دل سے کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی عزت کرتے لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے وہ کیسا، منہ پر تو عزت کرتے لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں. لیکن جو عزت آپ کو خدا دیتا ہے نا، اور آج خدا کی پاک مرضی یہی ہے، انسانوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے قادر مطلق خدا پر ایمان رکھنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا شروع کر دیں. اور اس پالیسی کو کہ آپ کے خدا کا، دیکھیں میں ایک بار پھر یہ بات کرتا ہوں، ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا یہ سارا معاملہ بھی ہے، رشتہ ناتا بھی ہے، سب کچھ ہے، بھروسہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کرنا ہے. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اول درجہ آپ کی زندگی میں آپ کے خدا کا ہونا چاہیے. اور جب آپ کی زندگی میں اول درجہ آپ کے خدا کا ہو، یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی میں آپ کو یہی پالیسی دی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل، جو پہلا کام ہے، جو پہلی بات ہے، جو اول بات ہے. اور پہاڑی واز میں بھی یسوع مسیح نے یہ کہا، اگر آپ پہاڑی واز کو پڑھتے ہیں مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں، خداوند نے یہ کہا کہ پہلے تم اس کی راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں تمہیں انعام میں. باقی ساری چیزیں ہم انسانوں سے انعام کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اپنے خدا پر توکل کرنا، خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیں. اس پالیسی کو اپنی زندگی میں اپنائیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.